سود کھانے والا جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کا پیٹ اس کو گرا دے گا. پیٹ بڑا ہوگا, جسم چھوٹا ہوگا, پیٹ اس کا توازن, اس کی توند بگاڑ دے گی. یہ کھڑا ہوگا, بیٹھے گا, کھڑا ہوگا, گرے گا, کھڑا ہوگا, کھڑے گا, یہی تک ہوتا رہے گا. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہیں توند والے؟ پورے میدان میں توند والے ہیں, ان کی پیٹ بڑے بڑے ہیں, یہ کون ذلیل لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود کھانے والے ہیں. اب سنو, سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے, مگر آج تک کسی نے کہا, موس نے کبھی کہا موت سود کھانے والے سے توبہ کر لے؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ کسی ایسے آدمی سے جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اپنے باپ سے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, جو باپ سے زبان لڑاتا ہے, اس سے کبھی موت نے کہا بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے, موت نے کبھی کہا توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم کے نچلے حصے میں داخل ہوگا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی دیکھا کسی بدنگاہی کرنے والے کو, کسی گالی دینے والے کو, کسی کو کہ وہ موت سے پہلے بدلا ہو؟ ایسا دیکھا؟ اس کو کسی نے 2 دن پہلے فرشتے نے آ کے کہا نہیں کبھی دیکھا؟ اب سنو, ہو سکتا ہے میری پوری تقریر بھول جانا, مگر اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پر یہ اسٹوری لگانا جو غوث العظم کی اسٹوری ہے, یہ فرمان لگانا جو غوث العظم کا فرمان ہے. پھر میرے ساتھ دہرانا ہے سب کو. غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. ذرا میرے ساتھ دہراؤ, موت تجھے حال بدلنے. کھڑے ہوئے لوگ بھی بولیں موت تجھے حال بدلنے. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. نہیں سمجھے جس حال میں. اے بچے چلو ادھر جاؤ, اس طرف بیٹھو, اٹھ جاؤ جلدی بیٹا, اٹھ جاؤ میرے بیٹے, اٹھ جاؤ ایک طرف بیٹھو. موت تجھے حال بدلنے. اب بولنا نہیں بیٹے, ادھر دیکھو, سنو. اے بیٹا سننے آئے ہو, ادھر دیکھو, سنو بس, بولو مت, بولنا نہیں. موت تجھے حال بدلنے. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا. اچھا موت حال بدلنے نہیں دیتی. بے نمازی ایسی مر گیا, بے نمازی مر گیا. اللہ اکبر. اب آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. سنیے, 22 سال کا نوجوان ہے, دلی میں فلم تھیٹر میں. آج کل نوجوان لڑکے ہمارے گاؤں کے بھی میں نے سنا ہے خوب تھیٹروں میں جاتے ہیں, تھیٹر میں فلم دیکھ کے نکل کے باہر کو جا رہا ہے. 22 سال کا نوجوان, 6 ایپس ہیں اس کے, بہترین, کڑیل, اچھا بہترین صحت مند آدمی ہے, جا رہا ہے. اس نے ایسا سوچا نہیں ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری سفر ہے, اس کی زندگی کا. اس نے بائک تیز چلائی, اس نے تیزی کے ساتھ بائک چلائی, اس نے منہ میں گٹکا ڈالا ہوا تھا, اس نے کانوں میں گانے سن رکھے تھے. چلتے چلتے اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بائک روک لیتا. دل کا دوڑا اس کو پڑا اسی کے اوپر, اور اسی بائک کے اوپر یہ پہلے گرا, بعد میں اس کی بائک گری. موت نے اس کو کانوں کا گانا بھی نہیں بند کرنے دیا, موت نے اس کو اپنی منہ سے گٹکا بھی نہیں تھوکنے دیا. جب یہ گرا تو اس کا جبڑا توڑ دیا روڈ نے. اس کا وہ چہرہ جو اس کے یہ سیلون میں جا کے, جو بال والے کی دکان پہ جا کے ایک چیز چیک کرتا تھا, پھر اس کے اوپر یہ لگاتا تھا وہ لگاتا تھا, یہ پورا چہرہ لتھڑ گیا. اس روڈ کی کنکری نے پورا بگاڑ کے رکھ دیا. اور پھر جب چلا اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا دیا گیا. پوسٹ مارٹم ہاؤس اب چاہے کوئی بھی چلا جائے, چاہے کوئی بھی, اگر وہ نیچرل موت مرا ہے, مرد ہو عورت بچہ جوان کوئی بھی, اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے, اس کے سر کو پہلے, پھر یہاں پھاڑتے تھے. اب ایسا نہیں کرتے ہیں, ان کے پاس گلنڈر ہے لکڑی والا, یہاں سے ڈالیں گے پورا کر سے پورا کھاڑ کے, اور یہ نکالیں گے اوپر کا حصہ, اور اس کے اوپر وہ جو بھی دیکھیں گے یہ پھاڑیں گے پورا, یہاں سے لے کے یہاں تک پورا پھاڑ کے اس کو بالکل جینب چیر دیں گے. اور اس کے بعد یہ اس میں موٹی موٹی سوئی سے تاگے لگاتے ہیں, سوجے سے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, اس کو موٹی موٹی سوئی سے اس کے آگے یہ لگائیں گے ٹانکے, اور پھر کٹ سے اندر داخل کریں گے, پھر باہر کریں گے. اور میں نے اپنے ایک آدمی کو میں نے غسل دیا تھا, تو میں نے وہ بھی 18 سال کا لڑکا تھا, میں نے اس کا سر جب اٹھایا, اور میں غسل دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کبھی مجھے موقع مل جائے اور میں کبھی کسی کی جنازے میں جاؤں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں غسل کروں, اس سے دل ہلکا ہوتا ہے, اس سے دل
سے گناہ کی عادت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو تو ناز ملائم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا سر اٹھایا تو اس کی جو ہڈی تھی سفید میری انگلی میں لگی اور میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مردہ کہتا ہے میرا ہاتھ آرام سے پکڑ غسل دینے والے، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے قبرستان پہنچانے والوں ذرا ہلکے ہلکے اپنے قدم رکھو، تمہارے قدم کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے قدم کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے قدموں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری والدہ مریم اب میں مردے جلا لیتا ہوں اور تو میری ماں ہے، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو اللہ کے حکم سے تجھے جلاؤں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ، میری جب روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی جس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کوئی ذرا سا پڑھ لکھ گیا تو اس کے اندر سے یہ خوف موت کا چلا گیا۔ حالانکہ میرے آقا کریم کے صحابہ اکرام روتے تھے موت کو یاد کر کے۔ کہ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول قبرستان میں گئے، قبر تیار ہونے میں تھوڑی دیر تھی، حضور کے آنسو ٹپ 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 اتنے گرے کہ وہ جگہ بھیگ گئی۔ پھر فرمایا سب کو تم کو اسی راستے سے گزرنا ہے، موت کو نہ بھولنا میرے صحابہ۔ او میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا کان کھولو اور میری طرف دیکھو۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس کو بھی ایسے ہی مر جانا ہے جیسے اس کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، اور تم سب ہم سب یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ پرہیزگار کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ شہنشاہ کو چھوڑے، نہ ودھایک کو چھوڑے، نہ منتری کو چھوڑے، نہ کسی پردھان منتری کو چھوڑے۔ موت نے نہ کسی کو چھوڑا ہے، نہ کسی کو چھوڑے گی، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست ادھر دیکھ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے بھائی، میں نے اسے کہا کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، وہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر اپنے محبوب کے مدینے میں موت عطا کرنا، اپنے محبوب کے جلووں کے تلے، اپنے محبوب کے صدقے سے بس گنبد خضرا کے آس پاس کہیں موت عطا کرنا میرے مالک، اس موت سے بچانا جس میں تیری ناراضگی ہو، اس موت سے بچانا جس میں تو ناراض ہو، وہ موت دینا جس سے تو راضی ہو جائے۔ آپ کو موت میں دلچسپی نہیں ہے، یہ قریب میں اسکول والا قبرستان ہے، اس میں ہر طرح کا مردہ ہے، 18 سال کا موجود ہے گا، 20 سال کا مردہ موجود ہوگا، تم غور کرو گے تو 25 سال کا بھی ہوگا، تم غور کرو گے تو 30 سال کا بھی ہوگا۔ تم کو دلچسپی کیوں نہیں ہے موت میں؟ مجھے بتاؤ ذرا، تم کیوں موت کے بارے میں نہیں سوچتے؟ جبکہ 25 سال کے بھی قبر ہے۔ یہ ہر عمر کا آدمی جو دفن ہے قبرستان میں، یہ پوری دنیا کے یہ اعلان ہے کہ جب وہ نہ بچے تو تم بھی نہیں بچو گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کو موت آ گئی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا جنازہ وہاں سے اٹھا، اس کو انہوں نے غسل کر کے کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیا۔ 22 سال کی میت جب آتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب ماں نے دیکھا ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، ماں کے حالات بگڑے ہیں، بہن کہتی ہے میرا ویر، میرے بھائی، اب باپ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا اکیلا بیٹا۔ مگر میاں سب کے دل کے حال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ چلو چلو دکانیں بند ہیں، دفن کرو، ٹائم ہو گیا۔ تو کس دنیا سے دل لگایا ہے؟ یہ 10 منٹ تیرے بعد تجھے برداشت نہیں کرے گی، تجھے لے کر کے جا رہے ہیں، ہنگامے ہوئے، اور کتنے ہنگامے ہوں گے جو تم نمازوں کی طرف آؤ گے، اور کتنے ہنگامے ہوں گے جو تم اپنے رب سے ڈرو گے۔ لوگوں، مسلمانوں، اللہ کے رسول کے غلاموں، جنازہ اس کا اٹھا اور شور مچا، مگر کوئی اس کے ساتھ دفن نہیں ہوا، اسے اکیلا دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اللہ اکبر، ادھر دیکھو، ایک بڑے زمیندار کی قبر کھودی، جیسی قبر کھودی اندر بچھو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قبر بند کر دی، دوسری قبر کھودی، پھر وہاں بھی بچھو، تیسری قبر کھودی، وہاں بھی بچھو۔ علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اور ایک جگہ کھوج کے دیکھو، تو جب اور کھودی تو وہ بھی بچھو، کہنے لگے اب یہ بچھو دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے ملیں گے، یہ بچھو نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے، یہ پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اس زمیندار کے گناہوں
کی دکھانے کی وجہ سے کہ یہ آج پکڑا گیا ہے, آج کوئی راہ فرار نہیں ہے, انہی بچھوؤں میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں, حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول قبیلہ بنی نجار کی طرف گئے اور پھر آپ کی اونٹنی ڈس بیلنس ہونے لگی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہم نے عرض کی حضور یہ بدعت کیوں رہی ہے اونٹنی آپ کی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کے فرمایا وہ قبرستان ہے, قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے, میری اونٹنی اس کی آواز سن کے بدک رہی ہے. فرماتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم قبر میں اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے, دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. اس کو دفن کر دیا گیا, اس کو لوگ دفن کر کے لوٹ گئے, کوئی نہیں رکتا, نہ بھائی رکے. وہ کہتا ہے حضور فرماتے ہیں جب دفن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے دوستو تھوڑی دیر تو رک جاؤ, میرے دوستو کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری, تھوڑی دیر, مگر تم نے دیکھا نہیں تم فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ لوگ نہیں رکتے. بولو بات صحیح ہے نہیں؟ آج قبرستان میں مذاق کرتے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو, آپس میں دنیا داری کی باتیں کرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. جس امت کا نبی قبرستان میں آ کے روئے اس امت کی باتیں ٹھٹے لگانا بڑی بےہودگی ہے, بربادی کا سبب ہے. اس وجہ سے تھوڑی جاتے ہیں لوگ آج کل معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کہ لوگ اللہ کے لیے یا اس کے ثواب کے لیے نہیں یہ میری دفن میں گیا تھا میں بھی گیا ہوں, یہ آج کل چلن بن گیا ہے. ارے موت کو تو دنیا داری میں لگاؤ, موت کے ساتھ تو دنیا داری نہ کرو, تم جس کا سنو چلے جاؤ. میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کو دفن کر دیا گیا اور کوئی نہیں رکا. وہ کہتا ہے میرے دوستوں رکو, کوئی نہیں رکا. اللہ کے رسول کے غلاموں سوال میرے نوجوانوں سے ہے کہ وہ فلم دیکھ کے مرا تھا, اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ گندی تصویر دیکھ کے مرا تھا. اللہ اکبر. اللہ بتاؤ, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے میرے نوجوانوں کو یہودیوں نے اسرائیل میں بیٹھے بیٹھے برباد کر دیا. انسٹاگرام اسرائیل کا, فیس بک اسرائیل کا. اور آپ کو بتاؤں ایسی کوئی ویڈیو آپ کے موبائل میں آج تک چلی نہیں جو علم میں اللہ کے علم میں نہ ہو, جسے اللہ نے دیکھا نہ ہو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں تم چل رہے تھے تم نے کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھا تھا تو اس نے دیکھا نہیں تھا. آنکھوں سے دیکھنا یہ فزیکل تو نہیں مگر یہ دماغ آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے. یہ میرے بھائی تیری آنکھیں نہیں نہیں نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. آنکھیں کیوں بنائی گئی؟ اللہ کے دیدار کے لیے. اچھا ایسے مرنا چاہتے ہو کہ تم مرو تو تمہیں لوگ یہ یاد دلائیں. یہ ادھر دیکھو میرے دوستوں, میرے دوستوں تم موبائل کے لیے پیدا کیے گئے تھے. یہ آج کل نوجوان برباد نہیں ہو رہے ہیں, ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں, بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں. جب تک ڈیٹا کے ختم ہوئے یار 10 منٹ جا کے اس سے پوچھ جو مرنے جا رہا ہے, جس کا پورا جسم فالج میں ہو گیا, یعنی مرنے سے پہلے پورا جسم کام نہیں کرتا, صرف یہ حصہ اس میں روح رہ جاتی ہے. اور وہ دیکھتا ہے فرشتوں کو تو کہتا ہے مجھے ایک بار نماز پڑھنے دے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, ایک بار نہیں نہیں نہیں. آنکھیں بند ہوتی ہیں تب کھلتی تب ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں. اس وجہ سے دنیا میں آپ کو آئے تھے کہ اب تم مرو گے تو ایسے مرو گے. اچھا مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنا پرائیویٹ پارٹ, اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ جائز تو ہے. فرماتے ہیں جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی. اچھا یہ بتاؤ جنیٹا شریف والوں سب حضور سے پیار کرتے ہو, اگر سرکار یہاں آ جائیں تو تم کیا دیکھ سکتے ہو, نظر اٹھا سکتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. نوجوان اگر تو نے اپنی آنکھوں کو مضبوط نہ کیا تو تیری زندگی برباد کر دے گی یہ تیری عادت. میرے دوست ایک آدمی ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری کے پاس ایک حافظ قرآن آیا اور ان کا مرید تھا سب سے مضبوط تناٹن, اتنا مضبوط حافظ پورے بصرہ میں کوئی نہیں تھا. اور جا کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا. کانپنے لگا, اور کیا ہوا؟ او حضور برباد ہو گیا. او بتا تو کیا ہوا؟ او حضور برباد ہو گیا. او بتا تو. کہنے لگا میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا, کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, پھر بھی مجھے پلٹ کے دیکھتا ہے. کہا حضور اس کے الفاظ سینے کے اوپر اثر کر گئے, اور پھر تب سے لے کے اب تک میں پورا قرآن بھول گیا, ایک بھی آیت مجھے یاد نہیں. ابھی میرا قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. ارے پڑھے لکھے لوگ فیس بک چلاتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھ پاتے.
پاتے, قرآن نہیں پڑھ پاتے. کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری کوئی عزت نہیں رہی, اس ملک میں آج ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ مسلمان نہیں رہے جو تھے, وہ مسلمان نہیں رہے جو مسلمان کل تھے. وہ کوئی اور تھے, ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے. وہ یہ سے والے مسلمان نہیں تھے, وہ یہ نہیں تھے کہ میاں اب امام حسن بصری اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو کہ لوگوں توبہ کرو, میں نے جتنے لوگوں کا ایمان چھنتے دیکھا ہے, یعنی بربادی, وہ وہی ہیں جن کی آنکھیں خراب تھیں, جنہوں نے دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھا تھا, جنہوں نے دوسروں کی بہنوں کو بری نظر سے دیکھا تھا. ایک سوال آپ سے یہ ہے, کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تم نے روح نکلتے دیکھی کچھ لوگوں کی؟ میں نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا, ہم نے بچپن سے سنا ہے, فلاں کا دم نہیں نکل رہا ہے. سنا ہے دم نہیں, کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ روح نہیں نکل رہی ہے. لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھ, اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے. ایسی موت نہ مرو کہ تم مرتے وقت تمہیں لوگ کلمہ بھی یاد دلائیں تو تم الٹی سیدھی بات کرو اس سے. کیا بات ایسی کہتے ہیں لوگ, اور اس وجہ سے کہتے ہیں زیادہ مت کہو کلمہ, زیادہ کلمے کو نہ کہو. علماء کہتے ہیں زیادہ نہ کہو, کیوں؟ چونکہ کیا پتہ الٹی سیدھی بات کہہ دے. بالکل. اچھا ایسا کہ کلمہ تمہیں لوگ, ایسا کلمہ ایسا نہ مرو کہ تمہیں لوگ کلمہ یاد دلائیں, نہیں 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 نہیں, بلکہ ایسے مرو کہ تم دنیا سے جا رہے ہو تو دنیا والوں کو کلمہ یاد دلا کے چلے جاؤ. اتنا کلمہ پڑھو. ہمارے تایا جن کا یہ مزار ہے, حکیم احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے تھے زبان سے ہی تو کام کرتے ہو, مگر اب ہاتھ سے ہی تو کام کرتے ہو, مگر زبان سے کلمہ پڑھا کرو, اور اتنا پڑھو کہ تم خاموش ہو جاؤ تو تمہارا دل کلمہ پڑھنے لگے. اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش کرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ تو سب یہ بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں, نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اب بڑے نیک انسان تھے میرے تایا, اللہ ان کے بخشے. یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھتا ہوا آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا جتنا میں نے انہیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھا ہے. 6-7 سپارے روز پڑھتے تھے, اور وہ کہتے تھے میرے لال آج ان کی یہ مزار قریب میں ہے تو یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ کہتے تھے میرے بیٹے جس خاندان سے قرآن نکلے وہ قرآن گھر برباد ہو جائے. بے شک بے شک. اللہ اللہ. قاری محمد علی فیضی صاحب آ رہے ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ, آپ کھڑے نہیں ہوں گے. جی جی, نعرہ تکبیر. اچھا یہ آ بھی رہے ہیں, آپ کو خوش غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری محمد علی صاحب کو فیضی براؤ شریف. اے بھائی, اے ادھر کون بھی, ادھر دکھانے, ادھر دیکھو, بیٹھو وہیں, بیٹھ جاؤ میرے بیٹے, بیٹھ جاؤ. اچھے انسان ہو نا, بیٹھ جاؤ میرے بیٹے, بیٹھ جاؤ. اچھے انسان ہو, اچھے لوگ ایسی بات نہیں کرتے بیٹے. میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, کوئی بات بھی لگ گئی میری کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ 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 جاؤ, آ جانا. نام بتا کے جاؤ, کیا نام ہے؟ ابا کا نام بھی بتاؤ. ارشاد. چلو ٹھیک ہے, جاؤ. یہ قاری محمد علی فیضی صاحب آئے ہیں, انہیں آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا ہوگا, ہے نا. آج بھی یہ آج یہاں آئے, ہم یہ بھی اور میں بھی کل بغداد شریف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. زور سے تو بولو یار, آپ کے لیے میں دعا کروں گا, آپ تو بول دو سبحان اللہ. آپ دیکھو انسان لالچ کے بغیر نہیں بولتا, بڑا مسئلہ ہے انسان کے ساتھ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. میں اور بولوں یا ختم کر دوں؟ نہیں, صحیح دل سے بتا دو یار, میں تو تمہارے گاؤں کا ہی ہوں. بولو. آواز سمجھ میں بھی آ رہی ہے میری؟ نہیں, اصل میں بات یہ کہ کچھ ہاں 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 یہ ہمارے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیدگاہ پہ ٹائم ہوتا ہے, عیدگاہ پہ پہنچتے ہی لوگ ناک پہ چراغ جلا کے ہیں. ہاں, جب دیکھ لیتا ہے کہ اب ٹائم ہونے والا ہے تب وہ کپڑے پہنے گا عیدگاہ پہ. کچھ لوگوں تو عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ کچھ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بولے چلے جائیں گے کچھ لوگ. میں خیر بات نہیں کرتا. محمد علی فیضی بھائی آ گئے, یہ پڑھیں گے اور یہ جیسا پڑھتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں گے, اس میں تعریف کی کوئی بات نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین. یہ ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کیسی موت مرنا چاہتے ہو؟ ایسی کہ لوگ نہیں 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 میرے بھائی. دیکھو نوجوانوں, اپنا کچھ وقت نکالو. تقریریں سننے سے فائدہ نہیں ہے, سننے سے فائدہ ہے مگر بغیر عمل کرے. بتاؤ, ڈاکٹر سے خالی تم دیکھ کے آ جاؤ ڈاکٹر کو, اس سے مل کے آ جاؤ, دوا نہ کھاؤ تو فائدہ ہوگا؟ آج کے بعد کیا کرنا ہے؟
کم سے کم 2 تسبیح کلمے کی پڑھ لینی ہے. کتنی؟ لا الہ الا اللہ. 2 زیادہ تو نہیں ٹائم لگے گا حافظ صاحب؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5-10 منٹ؟ اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا؟ ماشاءاللہ اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اب میری طرف دیکھو, میری طرف غور کرو. ایسے نہیں مرنا ہے کہ لوگ کلمہ یاد دلائیں, نہیں نہیں نہیں, بلکہ ایسے مرنا ہے کہ تم جاؤ تو لوگوں کو کلمہ یاد دلا کے چلے جاؤ. ایسے جاؤ کہ بریلی میں ایک بزرگ ہیں, 92 سال کی عمر ہے, 92 سال کی عمر ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, بالکل آخری وقت ہے, اور انہوں نے مغرب کے بعد بے ہوشی ہوئی اور پھر ہوش آیا تو 12 بج رہے تھے تقریباً. کہا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ سبحان اللہ. پہلا سوال کیا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی حضور ابھی مغرب کی پڑھی ہے, عشاء کی نہیں پڑھی. کہا مجھے وضو کراؤ. کہا حضور, کہا ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد بڑی مشکل سے وضو کرایا, بالکل موت کے قریب کمزور ہے, 92 سال کی عمر ہے, بالکل کمزور ہے, بالکل کمزور ہے. اور آپ نے کہا وضو کیا, اس کے بعد کہا مجھے کھڑا کرو. کہا حضور بیٹھ کے پڑھ لیں, آپ کی طبیعت خراب ہے. تو آنکھوں میں آنسو لے آئے, کہنے لگے میں نے زندگی میں کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی, تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. پھر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے, بڑی مشکل سے لوگوں نے کھڑا کیا, مگر پھر نہ جانے کہاں سے وہ طاقت آئی کہ آرام سے رکوع, آرام سے سجدہ, آرام سے قیام, آرام سے جلسہ, بڑے آرام سے نماز پوری 40 منٹ آخری نماز پڑھی عشاء کی. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد بستر پہ لیٹے اور کہا لوگوں میں جا رہا ہوں, بس کسی کا میرا دل دکھایا ہو میں نے تو مجھے معاف کریں اور میں تم کو معاف کرتا ہوں, لہذا میں جا رہا ہوں اور پڑھو کلمہ. اب 200-250 لوگ ساتھ میں کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ سب کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور مسکرا کے کلمہ پڑھتے یہ گئے وہ گئے ختم. اس کے بعد چہرہ بالکل مسکرا گیا. شیخ سعدی کہتے ہیں ایسے نہ مرنا کہ تو رو رہا ہو, تو ایسے نہ مرنا کہ تیرے چہرے پر غم ہو, بلکہ تو جب آیا تھا تو ایسا تھا کہ تو رو رہا تھا, لوگ ہنس رہے تھے. جب تو جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہوں. سارے لوگوں نے رونا کیا, انہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکلی. اس عظیم ہستی کا نام دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ دیکھو ایسی زندگی نہ گزارنا کہ لوگ کلمہ یاد دلائیں تو پڑھو, بلکہ ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں لوگ کلمہ یاد دلائیں اور بلکہ تم لوگوں کو یاد دلا کے چلے جاؤ. اس عظیم ہستی کا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم سرکار حضور مفتی اعظم ہند تھا. انہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان معظمی حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. اچھا ہمارے یہاں تو لگتا ہی نہیں. اچھا ہمارے یہاں کی معاذ اللہ اب تو بیٹیاں بہنیں دیکھ نہیں رہے, ادھر شادیاں دیکھی ہیں تم نے مسلمانوں کی؟ میں تو جاتا ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے, جس شادی میں چلے جاؤ تو لگتا ہی نہیں, ایسا لگتا کسی یہودی کی شادی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. مسلمان لڑکی. اچھا ایک بات میری دھیان سے سننا, بری لگے تو اسے بدل کر لینا, مگر برا لگتی ہے, اچھی بات تو بری لگتی ہے. جب کوئی اپنی بہن کو سجا کے لے کے جاتا ہے نا شادی میں, تو وہ یہ لاشعوری طور پہ اعلان کرتا ہے کہ میں دوسرے کی بہن کو بری نظر سے دیکھوں گا تو اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا ایسے بری نظر سے دیکھے. اللہ تھوڑی بات سخت لگی ہوگی جب اپنی بیوی کو کوئی سجا سوار کے, حالانکہ بیوی کو صرف اس کا آدمی دیکھ سکتا ہے سجا سوار کے, اور میک اپ اپنے آدمی کے لیے جائز ہے. اب کچھ جاہل عورتیں ایسی ہیں وہ برات میں جائیں گی تو منہ کالا پیلا کر کے, اور اپنے آدمی کو جب وہ آئے گا تو وہی پرانا جو ہے وہ منہ جو بغیر دھلاوا, بغیر جو ہے وہ اس کے ایسے ہی پرانے دھلے ہوئے کپڑے بیکار سے. اور جب کسی جائے گی شادی میں تو اس کی نیت آدمی جب لے کے جاتا ہے نا بیوی کو, تو میں تو آدمی کو کہہ رہا ہوں, تو اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے, یہ بھی لاشعوری طور پہ, حالانکہ بے شعور تو یہ ہے ہی, تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں چونکہ مجھے دوسروں کی بیویوں کو دیکھنا ہے, تو اپنی بیویوں کو دوسروں کی نگاہوں کے میں نگاہ سے بدنگاہی لفنگوں کے لیے سجا کے لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی بری لگ رہی ہوں گی باتیں, مگر کوئی بات نہیں ہے, مر نہیں جاتی غیرت. بے شرم ہے مسلمان کہ بیٹیوں کو ایسے دوپٹے سروں پہ ہے ہی نہیں ان کے. یہ کس کے گھر کی عورتیں ہیں یہ بتاؤ؟ پوری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے بے پردگی ہو رہی ہے. قاری اقرار صاحب, یہ کون عورتیں ہیں, کہاں سے آئی ہیں, یہ بتاؤ مجھے. مسلمان بچیاں جب تھیٹروں میں نظر آنے لگے, جب مسلمان بچیاں برقع اوڑھ کر کے غیر مسلموں کی بائکوں میں گھومنے لگے, میرے گاؤں کی نہیں, میری بہن تو نہیں, مگر وہ میری اسلامی بہن تھی. بے شک
ادھر دیکھو، تھی نہیں تھی، مگر وہ چلی گئی، غیر مسلموں کے ساتھ 11 لاکھ لڑکیاں جا چکی ہیں۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم لعنت ہے ایسی تعلیم پر جو میرے اور تمہارے گھر کی حیا چھین لے، جو ایمان کی قاتل بن جائے۔ وہ تعلیم نہیں، جہالت ہے۔ مجھے وہ گھروں میں پڑھانے والی ملانیاں پسند ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کے عورت کو نیک بنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بولو میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور یہ بالکل بھی پھندے میں نہ آنا، بالکل۔ کوئی بھی اپنی بچی کو اگر ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے بنائے، مگر پہلے وہ کنیز فاطمہ بنائے۔ بے شک۔ تعلیم ضروری نہیں ہے، پہلے دین ضروری ہے۔ اچھا، یہ مسلمان کی لڑکی ہو سکتی ہے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے؟ بتاؤ جلدی بولو، ہو سکتی ہے؟ جلدی بولو، ہو سکتی ہے؟ یہ وہ کسی بے حیا کی بیٹی تھی جس نے اسے فلم تو دکھانی سکھائی، جس نے اسے ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا، مگر اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھایا۔ جی بے شک، صحیح بات۔ بس یہ مسلمان ہے، میں انہیں مسلمان صحیح معنوں میں نہیں مانتا، بڑا احتیاط سے بولتا ہوں، صحیح معنوں میں نہیں مانتا۔ اچھا، یہ مسلمان ہے تو اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، اور آپ تو سب جانتے ہو نا، الحمدللہ۔ جنیٹ شریف والے تو جانتے ہی ہو ہیں؟ مگر میں یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مجھے مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے، اور مجھے دفن کرنے سے پہلے، مٹی ڈالنے سے پہلے، تاکہ میرا اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخش دے۔ کون فلسطین کی بچی کیا بیان دے کے گئی ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اوڑھ کے پھر سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے جب اسرائیل بم گراتا ہے تو کوئی برقع تو نہیں اوڑھتا نا، آپ کیوں اوڑھتی ہو؟ کہ اس وجہ سے جب اسرائیل بم گراتا ہے تو گھر میں سے لاشیں نکلتی ہیں، اور لاشوں میں سے ہماری لاشیں جب نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول، ہمارے 25 سے 30 ہزار بچے بھوک سے مر گئے، سوکھ کے مر گئے، ہمارے جوانوں کو لاشوں کو کفن نہیں ملے، مگر اے اللہ کے رسول ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ یہی کہا 70,000 تقریباً عورتیں شہید ہوئیں، یہی کہتی ہوئی اے آمنہ کے لال، جب تک جان رہے گی تیری مسجد اقصی پہ قربان رہے گی۔ بس میری آخری باتیں ہیں، میں تو پھر بھی کبھی تقریر کر سکتا ہوں، مجھے عیدگاہ پہ سن لینا۔ وقت مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے 1 گھنٹہ 5 منٹ، زیادہ نہیں بولوں گا، مگر میں بھی آپ کو کمی ملتا ہوں، آپ بھی مجھے کمی ملتے ہیں، اس وجہ سے ایک بات کر رہا ہوں، اپنی شادی یہودیوں کی طرح نہ کرو۔ ایک زمین پہ ایسی بھی شادی ہوئی ہے کہ اس کے بعد زمین پہ نہ تو ایسا کوئی دولہا بنا، نہ تو کوئی ایسی دلہن ہے۔ وہ کس کی شادی ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کا، ذرا زور سے تو بولو۔ اور شادی ہوئی ہے، اور شادی کیسی سیدھی سادی شادی، صاف صاف کوئی جہیز نہیں۔ آج کل کے کچھ مولویوں کو تک میں جانتا ہوں جنہوں نے تقریریں تو یہ کی کہ جہیز نہیں لینا چاہیے، مگر اپنی شادیوں میں انہوں نے کاریں لیں۔ یہ بڑی بےہودگی ہے، شادیوں میں کاریں لیتے ہیں۔ اور یار ادھر دیکھو، آج کا نوجوان وہ میرے ساتھ، میں سید ہوں مگر اس کے ہاتھ بھی چوم سکتا ہوں نوجوان کے جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، اور وہ اس محفل میں اعلان کرے میں جب شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا۔ جب اس سے کوئی پوچھے کیوں، اس کا باپ کہے نہیں میرے پاس اتنی زمین، ارے ہوگی زمین ابا، میں بغیر اس کے شادی کروں گا جہیز کے، چونکہ مسلمان بچیاں اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں۔ میں شادی بغیر جہیز کے کروں گا۔ جب باپ کہے کیوں، کا اس وجہ سے کہ میرے نبی کو یہی شادی پسند ہے، اور میں کسی سے جہیز نہیں لوں گا، چونکہ مجھے پتا ہے میرے بریلی کے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین جنت شریف،
حضرت سید صاحب قبلہ سبحان اللہ۔ بس میرے دوستو، میں نے پہلے ہی کہا تھا ہو سکتا ہے آخری تقریر ہو، تو سنو حضور کی بیٹی دلہن بنی ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ زمین پہ نبیوں کے بعد اتنا بہترین جوڑا کسی کا نہیں جتنا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اندر گیا اپنے کمرے میں، بی بی کو دیکھا تو میں رونے لگا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا، میں نے کہا فاطمہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو نئے ایک جوڑی کپڑے، ادھر دیکھو ذرا، اس کو احساس کرنا، آپ میرے گاؤں کے لوگوں، اس کو احساس کرنا، یہ کتنی بڑی بات حضور کی مولا علی کہہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لیتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، مگر دونوں عالم کو مالک و مختار کی بیٹی جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 فہمد لگے ہیں۔ اوہو، حضرت علی کو دیکھا تو سیدہ آگے بڑھی، بڑے باپ کی بڑی بیٹی آگے بڑھی، حضور کے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں، میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا اور بچپن سے یہی سمجھایا تھا میری لاڈلی فاطمہ، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ سجدے امی عائشہ فرماتی ایک دن حضور سے میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آ گئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، تو یہ جو چادر ہے نا اس میں کچھ بندھا ہوا تھا، تو کیا فاطمہ کیا لے کے آئی ہو؟ ایسے کر کے کھولی اپنی چادر تو ایک روٹی نکلی، ابا یہ روٹی لائی ہوں۔ حضور نے وہ روٹی اٹھائی، منہ میں اس کو ایک لقمہ کھایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو، ابا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، 5 دن کے بعد تیرے باپ کے منہ میں یہ پہلا لقمہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی تو بیٹی ہوتی، ابا آپ کھائیں، علی لائے تھے جو، میں نے اس کو جو کو روٹی بنائی، اسے کنویں سے پانی بھی بھر کے لائی، پھر میں نے حسن حسین کو بھی کھلا دی، ابا علی کو بھی کھلا دی، مگر میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نوجوانوں یہ کوئی تقریر نہیں ہے، میں نے یہاں تاریخ اسی وجہ سے دی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی ایسی شادیاں بہت ہو رہی ہیں، تم ناچتے ہو، تم ڈانس کرتے ہو، تم ڈی جے نچاتے ہو، اوہ میرے بھائیو جو ایسا کرتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آخرت بڑی سخت ہے، اللہ کو ناراض نہ کرو میرے بھائیو، میرے دوستو، جہیزوں والی شادی نہ کرو، اپنی شادیوں کو برکت والی شادی بناؤ۔ اور میں نے چونکہ لمبی زیادہ تقریر نہیں کرنی ہے، ایک آخری بات اور اپنی بہنوں کو یہ بات کر دی، ایک آخری بات اور کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کا خیال رکھو۔ قاری صاحب جیسے ماں باپ چلے جائیں نا تو پھر ماں باپ نہیں ملتے۔ میں 1 سال میں یہ بھی جاتے ہیں میرے ساتھ، جب میں جہاں جہاں جاتا ہوں یہ جاتے ہیں، اور میں جہاں جہاں آخرت میں بھی جاؤں گا یہ جائیں گے، تو یہ جاتے ہیں۔ تو میں 2017 میں گیا تھا اپنی امی کے ساتھ، میری بڑی اماں بھی گئی تھی اور امی بھی گئی تھی میری، تو میری امی نے مجھے حج کرایا، میں نے اس کو نہیں کرایا۔ یہ کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو حج کرا دیا۔ یار ماں باپ کی دعاؤں سے حج ہوتے ہیں، ماں باپ کو کوئی دعا کراتا ہے؟ تو میری امی جو ہے نا وہ آ رہے تھے مدینے سے، تو مدینے سے آتے وقت لوگ روتے ہیں حاجی لوگ کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، تو میری والدہ بھی رو رہی تھی، میں نے کہا امی میرے لیے دعا کر دو کہ میں ہر سال مدینے آیا کروں۔ تو میری ماں نے پہلے مجھے دیکھا، کہا بیٹے تم دعا کرو، انہیں لگتا تھا جیسے میں دعا کروں گا، میں نے کہا نہیں امی آپ دعا کرو، تو اللہ میری ماں کو بخشے، اس کی قبر میں رحمت کرے۔ تو اس نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ہر سال بلایا کریں، تو حضور 3 بار بلاتے ہیں، میں 3 بار جاتا ہوں۔ ماں اگر راضی ہے نا، یہ اگر چلی جائے، جیسے جس گھر میں ماں باپ ہو نا تو پرانے گھر بھی نئے سے اچھے لگتے ہیں، اور گھر میں جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو وہ کتنا خوبصورت کمرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن ایک بوڑھی عورت کے آنے پہ حضور اتنا خوش ہوئے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کو اوپر بٹھالا
اور اپنی چادر بچھائی اور وہ اوپر بیٹھ گئی. تو پھر حضور اس کی بات سنتے رہے, وہ سناتی رہی, پھر وہ چلی گئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی یا رسول اللہ؟ میرے آقا کائنات کے مالک میرے سرکار جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے. پر میں تم نے پہچانا نہیں, یہ میری ماں ہے حلیمہ, اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. یہ دودھ پلانے والی ماں سگی ماں نہیں ہے. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں قاری صاحب, دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. اب وہ جو ایک ہمارے بھائی ہیں معراج بھائی, ان کی امی کا انتقال ہوا. وہ خود بزرگ ہیں, ان کی کافی داڑھی واڑی سفید ہے اور 55 سال کی عمر. وہ اس کے بیٹوں نے فون کیا, ناگپور میں رہتے ہیں, کہنے لگے وہ یہ ابا بڑے پریشان ہیں, آپ ذرا. میں نے ان سے بات کی, آپ کیوں روتے ہیں امی کو یاد کر کر کے, اب تو آپ دادا بن گئے. تو کہنے لگے وہ سید صاحب بات یہ نا, گھر میں آتا تھا نا تو اب دادا چاچا تایا کہنے والے ہیں, مگر وہ جو کہتی تھی میرے بیٹے آ گیا, میرے معراج آ گیا, تو بولے وہ بڑی یاد آتی ہے کہ ماں مر جائے نا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے دوست ہیں وہ تقریر کر رہے تھے, تو میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے, تم تقریر کر رہے تھے, تمہارے والد برابر میں بیٹھے تھے, بڑے خوش نصیب ہو. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے تمہارے والد نے تمہاری تقریر سن لی. میں تو آج 25 سال ہو گئے, میرے والد نہیں, انہوں نے میری تقریر نہیں سنی. تو میں سوچتا ہوں کہاں کہاں گیا میں نے, کوئی ہندوستان کے ہر جگہ گیا, ہر شہر میں 10 بار گیا, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جاتا نہیں ہوں یا جاتا نہیں ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. مگر میں سوچتا ہوں کاش میرے والد بھی ایک تقریر میری سن لیتے تو کتنی بڑی بات ہوتی. میں ابو کی قبر پہ گیا, مزار پہ, تو میں وہ ایک روایت ان کی پڑھی. مولانا حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو جس کے باپ کا تلوہ وہ تو نہیں چومے گا, تو وہ تو قبر کی مٹی چومے گا نا, وہ کیا چومے گا بولو بتاؤ. تو تمہارے باپ ہے تو ان سے زبان لڑاتے ہو, ہم سے پوچھو ماں باپ کیا ہے. جس کے ماں باپ نہ ہو ان سے نہ پوچھو. ابھی حاجی نصر الدین صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کی بخشش کرے. یہ ہمارا بھتیجا بیٹھا ہے, اللہ آپ سب کو برکت کرے. اگر ماں باپ زندہ ہیں میرے بھائی تو ان کی قدم چوم لینا, اس سے بڑا کوئی پیر نہیں. کسی پیر کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں, مگر میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں. میری بات ختم ہو رہی ہے بس. اب یہ اپنی ایک کفل نام کا آدمی ہے, یہ ہمارے قاری صاحب ہیں, قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب. ہماری لائن میں یہ اتنے نیک اور اپنی والدہ کے فرما بردار. حالانکہ محمد علی فیضی بھائی بھی اپنی ماں کو بہت محبت کرتے ہیں. اب بغداد شریف بھی ساتھ میں جا رہی ہیں, قاری صاحب حج کرنے جا رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. چونکہ جو ماں کے مرتبے کو جانتا ہے اسے ہی تو پتا ہوگا نا, جسے جو جاہل ہے اسے کچھ نہیں پتا. وہ ادھر ادھر جائے گا, مزار پہ اجمیر میں جا کے فوٹو کھنچوائے گا, اجمیر میں جا کے عید کی نماز پڑھے گا, ماں کے سلام نہیں کرتا. اے تو کہیں بھی چلا جا, اگر کعبے کا گلاف پکڑ کے بھی مر جا اور تو نے اگر ماں کا دل دکھایا ہے تو تو جہنم میں جائے گا, اور اگر تو اپنے گاؤں میں بھی مر جائے ماں باپ راضی ہیں تو انشاءاللہ جنت میں جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھ کر والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے, ہے یہ قول رسول کے اس کو ایک حج کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے سید صاحب. بہت میں نے اپنی بات ختم کر دینی ہے, بس آپ سے ایک گزارش. کفل نام کا ایک آدمی ہے, نوجوانوں تم سے گزارش, کفل نام کا ایک لڑکا ہے, ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ حدیث شریف حضور فرما رہے ہیں. کیا کرتا ہے؟ زنا بڑھ رہا ہے, زنا سے بچو. زنا ذلیل کر دیتا ہے. زنا کرنے والے کی روزی میں برکت نہیں, چہرے پہ رونق نہیں. زنا کرنے والا ذلیل ہو کے مرے گا. بے شک زنا کرتا تھا ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ. ایک دن ایک لڑکی آئی, رونے لگی. کیا روتی؟ پیسے نہیں ملے. کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, بلکہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھ لیتا ہے, اور آج میں جب تیرے ساتھ اپنا جسم بیچنے آئی ہوں نا تب بھی اللہ مجھے, مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کی بندی مجبور ہے, میں کبھی یہ نہ کام نہ کرتی. اس مالک سے یہی کروں, مالک تو تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا, تو معاف کر دینا. مجبور تھی نا, بہت روئی, اتنی روئی کہ اس کے آنسوؤں سے کفل کا دل بدل گیا. بولا جا
جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا یہ پیسے لے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا۔ حضور فرماتے سارے پیسے اس کو دے دیے، اور وہ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، وہ سجدے میں گیا اور بولا مالک ایک رات آئی تھی کتنی برکت والی تھی، میں نے اس کے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں۔ پھر یہ دل پہ اس کے لگ گئی بات، تو پھر تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں، ایسا رویا روح نکل گئی، مر گیا، کوئی صبح کو جنازہ نہیں دفن کریں گے، اس کا جنازہ زانی تھا، یہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتا تھا، غریب لڑکیوں کی عزت نہیں، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ مگر سنو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہو جائے، اس نے دروازے پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔ زور سے کیوں؟ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ، مخدوم یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ اپنا دروازہ بند کرو، توبہ کا طریقہ بتا رہا ہوں جی، میری بات ذرا دوہراؤ، وہ غوث پاک کی بات، موت تجھے حال بدل لیں، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا۔ یحییٰ منیری کہتے ہیں روز توبہ کرو، خواص توبہ کرتے ہیں غفلت سے، عوام توبہ کرتے ہیں گناہ سے، کہتے ہیں دروازہ بند کرو، اور دروازہ بند کر کے پھر اپنے رب کے سامنے سب گناہ یاد کرو پرانے نئے، اور پھر رو دو، کتنا؟ اتنا کہ ایک آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو موسیٰ کہ اتنا رو لے جتنا آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کرو، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا نیچے ہاتھ کرو۔ آخری بات ہے میری، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، داڑھی رکھانے والے پورے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ایک ہو گیا۔ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ دیکھو ہنسو مت، میں نے آپ سے کہا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ یہ ایک کھڑا ہوا ہے ہمارا بھائی، کوئی دوسرا ہے اس نے مجمع میں جو سنت رسول کے لیے آ جائے؟ آؤ باہر آؤ، نعرہ تکبیر، ذرا چہرہ کھول کے آؤ، آ جاؤ، ماشاءاللہ، آ جاؤ، آرام سے، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کن کے لڑکے ہیں؟ حسینی مسجد۔ تمہاری تو داڑھی ہے، جاؤ بیٹھو جا کے، پہلے سمجھو تقریر پھر آنا، جاؤ بیٹھو، لو ایک بار پکڑو، نہیں مستان کو جو دیتا ہوں میں، جاؤ بس لے کے جاؤ۔ 2 ہو گئے، کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جیسے یہ نکل گئے، یہ کہ یہودیوں کی طرح چہرے بنا رکھے ہیں، مڈا مڈا کے خراب کر لیے، سنت ہے 100 شہید۔ آج سے کون ایسا مسلمان ہے نوجوان جو اس محفل میں کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے جو کہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہے کوئی کافی پرانے بیٹھے ہیں، داڑھی مڈا کے سمجھتے ہیں کہ جوان ہو جائیں گے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، تم چھوٹے ہو بھی بیٹھ جاؤ، ہنسنا نہیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کوئی تو کافی پرانے بیٹھے ہیں، داڑھی مڈا کے، سفید داڑھیوں کو کالا کرا کے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم جوان ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بیل کے سینگ کاٹنے سے بچڑا نہیں بنتا، بیل کا بیل ہی رہتا ہے۔ 2 ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 50 کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک یہی بات، میں تم سے کچھ، یہی بات، یہ آج کی تقریر ایسا ہی ہے، جس تقریر کو آج یاد کر لو تو انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی، ایسی تقریر ہے یہ، انشاءاللہ ایسی تقریر ہے، بالکل بے شک یہی بات، ایسی تقریر ہے۔ حق ہے، حق ہے، الحمدللہ۔ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ اچھی بات، تیسرا ہے کوئی؟ میرے آقا کا دیوانہ، حضور کا عاشق، جنیٹا شریف میں اتنے بڑے مسلمانوں کے گاؤں میں ہے کوئی نوجوان جو کھڑے ہو کے کہے ہاں بہت ہو گیا دنیا والوں کی طرح جینا، اب ہم حضور کے غلاموں کی طرح جینا شروع کریں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا پہچان ہے تمہاری؟ کوئی تمہیں پہچانتا ہے؟ داڑھی مڈا کے گھومتے ہو، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر،
ہے کوئی تیسرا عاشق رسول محفل رسول میں؟ سنت رسول والا کوئی نوجوان، کوئی ہمارا بھائی جو سنت رسول کے لیے پوری داڑھی رکھا لے؟ یہ دو ہی کھڑے ہوئے ہیں، مجھے تو کنفرم ہے اگر یہ ایک بھی کھڑا ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی۔ بے شک۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اذان پڑھے اور نمازی ایک بھی نہ آئے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، ملے گا۔ میں تو اذان پڑھ رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ اب یہ تو نمازیوں کے اوپر ہے، اپنا بھلا چاہو تو آؤ، بے شک، بے شک۔ ورنہ یہ انگریزوں کی طرح چہرے بناؤ۔ اچھا پیغام ہے سید صاحب، بہت بس جتنی دیر میں ہوں بس پھر قاری صاحب نظامت کریں گے، پھر آپ بھی سنیں گے میں بھی سنوں گا۔ قاری محمد علی فیضی صاحب کو 2 لوگ ہو گئے، تیسرا کوئی ہے تو آ جائے۔ ہے کوئی پیچھے سے نوجوان کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی نکل کے آئے باہر؟ اصل میں اتنے لوگ آ گئے کہ جو کرسیاں منگائی تھی وہ تو بھری گئیں، اور یہ اور لوگ کھڑے ادھر روڈ پہ کھڑے ہیں۔ آگے سے جلسہ کرایا کرو نوجوانوں، تو زیادہ ڈبل ٹبل کرسی منگایا کرو، کیونکہ یہ ہمارا گاؤں اب ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے، کیونکہ دادا میاں سارے گاؤں سے بڑا مرتبہ ہے ہمارے گاؤں۔ آس پاس میں کوئی مرتبے کا گاؤں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں دادا میاں آرام کر رہے ہیں، بے شک، بہت معظم شاہ میاں آرام کر رہے ہیں۔ چلو بھائی داڑھی رکھانا دونوں انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے تم کو۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھے، آگے آ گئے تو پیچھے مت جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، یہیں پہ۔ ذرا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ارادہ کون کون کرتا ہے نماز کا؟ یہ تو کر سکتے ہو نا نوجوانوں؟ آج سے مسجدیں اگر بھری ہو گئیں تو سمجھو جلسہ کامیاب ہے اپنا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کا ارادہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہو گے اپنی انشاءاللہ؟ ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہو گے انشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دو، چونکہ کافی وقت ہو گیا، 1.5 گھنٹہ بول گیا میں، آپ کو پتہ تو نہیں چلا؟ ہاں بتایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، پانی کوئی پیے گا نہیں، بیٹھو۔ نہیں کوئی کسی کو بھی بلا لو، پانی نہیں پیے گا کوئی؟ ہاں جب چائے پیئیں گے سب بعد میں، وہ بھی پانی کوئی نہیں پیے گا، پانی کوئی نہیں۔ کربلا والوں کا ذکر ہو تو پانی نہیں۔ ہاں بیٹھو آرام سے انشاءاللہ۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو معاف کریے۔ اچھا تو یہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اچھا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ بھائی جاؤ، پانی لے آؤ۔ ارے ہنسو مت بھائی، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ مطلب مجھے کیا پتا کہ یہ پانی مانگ رہے ہیں؟ لمبا سفر کر کے آئے، ہاں لمبا سفر کر کے آئے ایک دم۔ یہ یہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر کار سے آئے ہیں یہی بات ہے۔ سفر کر کے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہے نوجوانوں، بدلو گے نا انشاءاللہ؟ ورنہ موت حال بدلنے ہیں۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اچھا ایک وعدہ اور کرو، شادیوں میں عورتوں کو بے پردہ نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو، اپنی شادیوں کو ٹھیک بنائیں گے انشاءاللہ۔ میری کوئی بات، اور یہ جہیز وہیز سے بچو، اور یہ ڈی جے، میں نے تو عیدگاہ پہ بھی کہا تھا یہ ڈی جے بجانے والے بڑے جاہل ہیں، یہ ڈی جے بجانے والے بتاؤ، اور کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کے ڈی جے بج رہا ہے، جاہل لوگ ہیں، کیا ڈی جے بی جے ہوتا ہے، پاگل لوگ، نوجوان لڑکے۔ اچھا پہلے تو ناچنے والی بلاتے تھے، اب تو گھر میں ہی ناچ لیتے ہیں، کافی ہیں ناچنے والی۔ پہلے جتنی معاذ اللہ، اب کچھ بات نہیں کہتا میں، بس اتنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو ٹھیک کرو، تانا نہیں دے رہا ہوں، بدلو، میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں، آپ اپنے گھر کو، اور پیسہ اچھی جگہ خرچ کرو، ٹھیک جگہ خرچ کرو۔ جنیٹا شریف والو اتنا بڑا گاؤں ہے، اگر ہر سال وہ لوگ حج کرنے چلے جائیں جن پہ حج فرض ہے تو تقریباً 100 لوگ جائیں گے۔ بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے۔ اور حج فرض ہو گیا، حج میں جا ہی نہیں رہے۔ بچوں کی شادی کروں گا، اس کا مطلب حج کر کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ ابے یہودی ہے، نصرانی ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یہ جاہل ہے کیا جو تو یہ سمجھتا ہے مدینے جا کے تیرا حال بگڑ جائے گا؟ ارے مدینے جا کے حضور فرماتے ہیں حج انسان کو مالدار کر دیتا ہے، اور عمرہ اور حج ایسے کھا جاتا ہے بے روزگاری کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو لکڑی کو کسی لائق چھوڑتی ہے دیمک؟ حج کرنے جاؤ انشاءاللہ، جو حج جن پہ فرض ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے گاؤں کو سلامت رکھے، پورے ہندوستان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ہلے گا نہیں، کوئی بھی شاف، کوئی بھی میرا بھائی اٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مہمان ہے، یہ میرے بھی مہمان ہے۔ اور تو پہلے نہ تو جانتے ہیں نہ ملاقات ہوئی ہے، پیچھے پلٹے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو کہا اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ دیں حضرت، واہ 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 واہ۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ شہرتوں میں کیا رکھا ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ مر رہا ہو تو فرشتے کہہ رہے ہیں تجھے مبارک ہو، تو نے زندگی ایسی گزاری جو تیرے رب نے قبول کر لی، آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تھوڑا سا ای کو کم کریں بھائی، مائک بہت اچھا ہے. بہت لوگ آ گئے مجھے، حالانکہ مجھے امید تو تھی کہ ہمارے گاؤں میں سے اگر 10 گھروں کے بعد چھوڑ کے ایک آدمی آ جائے تب بھی جلسے میں جگہ نہیں رہے گی. یہ برکت والا گاؤں ہے، رحمتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں. بے شک. یہ کچھ اس وجہ سے نہیں کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے اور گاؤں کو بسانے والے دنیا دار ہوتے ہیں. اس گاؤں کو بسانے والے حضرت معظم شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے قاری غلام مرسلین صاحب نے پڑھا، شان عرب مراد آبادی نے پڑھا، اور ادھر ہمارے گاؤں کے معزز لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے حافظ ظفر صاحب ہیں، اور وہ کہاں گئے مولا؟ اچھا حافظ صاحب، ہاں وہ حافظ غفران صاحب ہیں. ساری مسجد، میں آپ سب کا خادم ہوں، خدمت کرنے والا ہوں. میں آپ سب کا میں نوکر ہوں. اللہ تعالیٰ پروردگار، میرے یہ سب مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں. ہاں تقریر کے لیے تو آپ کو میرا ٹائم ہی لینا پڑے گا. یہ بات الگ سی ہو گئی ہے کہ یہ الگ معاملہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اپنی زندگی میں ایک چیز آج سے شامل کریں تاکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو، اس میں برکتیں آئیں. ایک چیز نکال دیں. وہ جو نکال دینا ہے اس کے بغیر نکالے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا. اور جو چیز آپ کو ایڈ کرنا ہے، ایک ریموو کرنا ہے، ایک ایڈ کرنا ہے، ایک داخل کرنا ہے، شامل ایک نکال دینا ہے، اس کے بغیر شامل کیے آپ کو سکون نہیں مل سکتا، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو جائے دنیا کی نعمت. وہ کیا ہے؟ جو نکال دینا ہے وہ شکوہ ہے، شکایت ہے، اور جو شامل کرنا ہے وہ شکر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے مالداری میں سکون نہیں رکھا ہے، اللہ نے شکر میں سکون رکھا ہے. بے شک. اپنی زندگیوں کو دیکھو تو پھر شکر ادا کیا کرو. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا ہوں تو میرے پاؤں کے جوتے تو پھر پرانے ہو گئے تھے شیراز میں، تو پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. چلتے 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 میرے پاؤں میں آبلے چھالے پڑ گئے پھپھو کے، اور وہ پھر وہ پھوٹ بھی گئے، اس میں زخم بنے. میں نے دعا کی اے اللہ اپنے سعدی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو ایک بندہ دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ. آپ دیکھیں پہلے کے لوگوں پہ نعمتیں نہیں تھی مگر شکر تھا. اتنے کھانے جتنے آپ اور میں کھا رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے کبھی کھائے ہوں گے؟ بولو. 1930 میں ہندوستان میں 50,000 لوگ مرے تھے بھوک سے. اللہ. آج کھانے سے لوگ مر رہے ہیں روز. صحیح بات. پہلے بھوک سے مرتے تھے، اب اکثر 99% موتیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. بے شک. پہلے نہ پنکھا ہے نہ کوئی اے سی ہے. ہمارے گاؤں میں لائٹ کب سے آئی ہے آپ کو تو خبر ہے. پہلے رات میں آتی تھی، کبھی تار ٹوٹ گئے تو پھر وہ ٹوٹ ہی گئے. لائٹیں نہیں تھیں، نہ ان کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس پنکھا تھا. یہ لائٹیں جو ہمارے گھروں میں ہیں نہیں تھیں. آج آپ ٹنکی سے پانی پیتے ہیں، وہ نل سے پانی پیتے تھے. اس زمانے کے لوگ، ان کے پاس کپڑے اتنے بہتر نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ہیں، مگر ایک چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس تھی. جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک. مگر آج کا انسان وہ اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. صرف آپ ہی نہیں جی رہے ہو، ہسپتالوں میں لوگ بھی جی رہے ہیں. جا کر کے دیکھو میرے بھائیوں، ہسپتالوں میں دیکھو
جو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں، جن کے گردے خراب ہو گئے، جن کو ڈائلیسس ہو رہا ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ جاؤ دلی ایمس میں دیکھو، جاؤ دلی دوسرے ہسپتال میں دیکھو، مراد آباد میں دیکھو، جا کر کے لکھنؤ کے پی جی آئی میں دیکھو، کسی کو کینسر ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے تو بڑی دولت ہے۔ میں 4 اکتوبر کو گیا تھا حیدرآباد، تو وہاں ایک صاحب بولے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک صاحب آپ کی تقریر سنتے ہیں۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہ بڑے پریشان ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ سید صاحب چلیں، بیمار ہیں۔ تو چونکہ بیمار کو دیکھنے جانا سنت ہے، اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اب بیمار بھی اس کو ہی دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ سلام بھی اسی کرتے ہیں جس سے پہچانتے ہیں۔ جی 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 صحیح بات۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس کو ہی سلام کریں گے جسے پہچانتے ہوں گے۔ آج لوگ کچھ لوگ اتنے گھمنڈی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے دیکھ بھی لیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور بولو تو اب انہیں سلام کرو، السلام، ٹھیک ہو، مطلب اس کے غرور تکبر کو اس کے ریلیکس ہو گیا ایک دم یہ اندر۔ حضور نے فرمایا جس نے سلام میں پہل کی وہ گھمنڈ سے بری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا گھمنڈ کا چیک اپ کیا کرو۔ بتاؤں گھمنڈ کا چیک اپ کیسے ہوگا؟ بتاؤں؟ دیکھو آپ سب میرے گاؤں کے ہو، میں ہلکے سے بلوا رہا ہوں آپ سے، اسی وجہ سے تھوڑا سا احتیاط کرو، میں بھی کر رہا ہوں تو ایسے ہی بولتے رہو، ذرا تھوڑا سا مسکرا بھی لیا کرو۔ مسکرانے سے جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسکرائے تو جھگڑے نہیں ہوتے، بے شک ہے نا؟ بولو بات غلط ہے صحیح ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرائے تو بااخلاق کہلاتا ہے۔ اچھا یہ فلٹر والے موبائل خرید رہے ہیں نوجوان آج کل، موٹی ناک چھوٹی ہو جائے، پہچانو گے نہیں موبائل میں جو میں ہوں، یعنی اس کو بھی خود پتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، مگر چونکہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ موبائل میں اپنی ناک کو چھوٹی کرنا، وہ موٹی آنکھیں، وہ سب فلٹر۔ عورتیں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں، اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے اس پر، یہ کہ عورتیں خوبصورت ہو جائیں، کاسمیٹک پر، کریم پر، پاؤڈر پر، فیس واش پر، مگر آکسفورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی بھی، آکسفورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، وہ کہتی ہے کوئی بھی چہرے کو گلو نہیں پیدا کر سکتی، کوئی کریم، کوئی صابن، کوئی فیس واش کا۔ پھر کہنے لگے انسان کے چہرے میں 126 رگیں ہیں، مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی پیاری سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی بولو بھائی۔ سبحان اللہ۔ میں کہیں اور جاتا ہوں نا، میری تقریر سن لینا، میں کہیں اور جاتا ہوں تو کہتا ہوں ہمارے گاؤں میں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء تو کیا اب وہ حساب نہیں چل رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سبحان اللہ کہنے سے کوئی کمی آ جائے گی عزت میں؟ ارے اللہ کا ذکر تم یہاں کر رہے ہو، تم چلے جاؤ گے آپ بھول جاؤ گے، اللہ کے ذکر کا یہی تو فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے اوپر کل ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کو یاد کیا تھا یا بیٹھا تھا۔ کبھی اپنی بائک روک کے جنگل میں نماز پڑھو، کبھی کار روک کے نماز پڑھو، تم بھول جاؤ گے مگر وہ جگہ تم کو نہیں بھولے گی۔ قیامت کے دن کہے گی مالک اسے معاف کر دے، اس نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ وقت ہے میرے دوست میرے بھائی، اپنی زندگیوں میں اب لے کر کے آؤ کہ جگہوں کو گواہ بنا کر۔ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ علیہ یہ وہاں پر کچھ بچ کے جنگل میں جا رہے تھے تو ان کے جو گاڑی تھی وہ آپ کی بھٹک گئی، تو لوگوں نے پوچھا حضور ہم کیا کریں، گاڑی ہماری بھٹک گئی ہے۔ فرمایا میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، پھر میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل کو گواہ بنا کے اللہ کا ذکر کرنا، میں وہی کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسکرا کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ مسکرایا، دیکھو مسکراؤ، وہ جو لوگ مسکراتے ہیں نا ان کے پاس میلے لگ جاتے ہیں۔ کبھی میں گاؤں میں نکلتا ہوں، کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں تو ایک دم بھیڑ لگ جاتی ہے، کیوں؟ چونکہ میں مسکراتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ میرے پیارے حضور کی سنت ہے۔ جو مسکرانا نہیں سیکھا وہ دین کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ مسکرانا وہ سنت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کر کے پریشان تھا، حضور کی چادر اتنی زور سے کھینچی پیچھے سے کہ سرکار کی گردن پہ نشان ہو گیا۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ دونوں عالم کے مالک و مختار، اور اب اگر ہمیں کوئی کھینچے گا تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ایک دم پلٹ کے اور ایک دم غصہ آ جائے گا، مگر وہ فرماتے ہیں حضور نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے دیکھا۔ ذرا بولو تو مزہ لو اس حدیث کا۔ حضور نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کیسے آئے ہو؟
دیہاتی آدمی تھا, بات چیت کرنا نہیں جانتا تھا, رو کے بولا میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے سنا ہے آپ کے پاس کوئی اگر بھوکا آ جائے تو آپ اس کو خالی نہیں بھیجتے. حضور نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے مویشی ہیں, جتنی بکریاں ہیں, سب تیری ہیں, جا لے جا. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی مہربانی بیٹے. بیٹے ابھی مہمان آئیں گے تو پیسے دینے, مجھے پیسے کوئی نہ دو, بیٹھ کے بس سن لو تقریر, پیسے نہ دینا, بس بیٹھو. مہمان آئیں گے تو آپ دیں گے انشاءاللہ. میں تو آپ کے یہاں کا ہوں. اب میری بات سنو, دھیان سے میری بات سننا, میں جو بات آپ سے عرض کروں. تو یہ آپ ہی صرف دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں, ہسپتالوں میں لوگ ہیں. تو وہ مجھ سے بولے چلیے. اچھا میں گیا. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے نا میرا امتی, حالانکہ اب بیچارہ غریب مر بھی جائے نا تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں ہوتے. مالدار تو ذرا چھینک بھی زور سے چھینک دے نا تو لوگ آ جاتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا, دوا وا لے لو, میں نے سنا ہے طبیعت خراب ہے. غریب کی لاشا نکل جاتا ہے, غریب کے جنازے میں لوگ شرکت نہیں کرتے. کیسی منافقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب کسی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ سچی نیت سے اگر وہ نماز پڑھ لے تو فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیمار کو دیکھنے جاؤ تو تھوڑی دیر ٹھہرا کرو, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو میرا امتی دیکھنے جاتا ہے, فرماتے ہیں جب دیکھنے جاتا ہے اور جب تک وہ بیمار کو دیکھ کے آتا نہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہسپتالوں میں جاؤ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. جاؤ تڑپتے ہوئے لوگوں کو. میں گیا اس کے گھر میں, بڑا آدمی تھا حیدرآباد میں, اس کے گھر میں مرسڈیز, BMW اور جو ہے وہ جیگوار, وہ گاڑیاں جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اس کے گھر تھی. بہترین گاڑی, بہترین بڑا بنگلہ. میں اندر گیا, اس نے صرف سلام کیا, مجھے ہاتھ نہیں ملایا. میں نے کہا یہ کیا بات؟ مولانا بولے بتائیں گے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کیا بات؟ تو رونے لگا, کہنے لگا میں گٹکا کھاتا تھا, 25 سال لگاتار گٹکا کھا رہا تھا. پھر کہتے ہیں گٹکا کھاتے کھاتے ایک دن دانہ نکلا. پھر میں چیک اپ کرانے گیا ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے پھر چیک اپ کیا اور جب میری رپورٹ آئی نا تو میرا سارا نشہ جھڑ گیا. ڈاکٹر نے کہا بس 1.5 مہینہ رہ گیا ہے, 2 مہینے آخری سٹیج ہے. کہتے ہیں وہ گڈیاں مجھے جو سکون دیتی تھی نا وہ مجھے اب ردی بن گئیں, وہ میرے بچے مجھے یتیم نظر آنے لگے. ہاں مگر رات کو سجدہ کرتا ہوں تو ایک بات کا تو شکر ادا کرتا ہوں. کہنے لگے جب کینسر کا مرض نہیں ہوا تھا تب بھی میں نماز پڑھتا تھا, مگر جب سے یہ کینسر ہوا ہے اب میری نماز میں آنسو شامل ہو گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں سجدے میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں مالک تیرا بڑا شکر ہے کہ لوگ اچانک مر جاتے ہیں, تو نے مجھے تقریباً 2 مہینے کا وقت تو دیا. میرے مالک 2 مہینے کے بعد یہ بندہ اندھیری قبر کے اندر آ کے لیٹ جائے گا, اس کو معاف کر دینا. لوگ منو مٹی تلے اس کے اوپر ڈال کے اس کو واپس ہو جائیں گے. میرے دوستوں میرے بھائیوں, اس کی جیگوار, اس کی مرسڈیز, اس کی BMW اس کے کوئی کام نہ آ سکی. اسی وجہ سے مجھے اپنے آقا و رسول کی اس حدیث کو جب سے سنا ہے, میں نے اپنی عمر کی 30 سال کے بعد اس حدیث کو پڑھا. اگر اس سے پہلے پڑھتا تو میری زندگی کچھ اور ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے سرکار جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, ذرا میرے ساتھ اس کو آپ دوہراؤ, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے. میرے بھائیوں جنیٹک شریف کے لوگوں بتاؤ, جس کے پاس حضور فرما رہے ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں کبھی ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, 90,000 کا بل آیا, 80 سال کا تقریباً اس کی عمر تھی, بوڑھا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو سانس لینے میں کوئی پرابلم تھی, اس کی آکسیجن لگا, ٹھیک ہو گیا. جیسی طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی, بل سامنے دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا چھوڑو نا ڈاکٹر, تم کو کیوں بتاؤں. کہا بتاؤ نا ڈاکٹر, بتاؤ نا بڑے میاں. رو کے بولا بس بات یہ ہے کہ بس یہ سوچنے لگا تھا کہ آپ کے اسپتال میں نے 1.5 دن سانس لیا آکسیجن مشین سے, تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. میرے بھائی
دولت سے تم نیند نہیں خرید سکتے، دولت سے بستر خرید سکتے ہو، دولت سے نیند نہیں خرید سکتے۔ اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں۔ نوجوانوں، تمہاری پاس لمبی عمر ہے اور تم میرے یہاں کے رہنے والے ہو، ایک بات اپنی گانٹھ میں باندھ لینا، کبھی شکایت نہ کرنا، نہ گرمی کی نہ سردی کی۔ اپنی شکایتیں کر کے ہم خود ذلیل ہوتے ہیں۔ مولا غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھ ذرا اس کو بھی دہرا لو، جس سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے۔ حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں پریشانی تو اللہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ بندہ سجدہ کر کے اس کے قریب ہو جائے، مگر وہ دنیا میں بتا بتا کے ذلیل کر لیتا ہے۔ اس کو بتائے گا، اس کو بتائے گا۔ جب تک اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے تمہاری عزت تمہاری مٹھی میں رہے گی، اور جب بتا دو گے تو مسئلہ پھر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے غم کو چھپاؤ، غم سب کو نہ بتاؤ۔ پیٹ سب کو نہیں دکھایا جاتا، پیٹ کو سب کو نہیں دکھایا جاتا، غم سب کو نہیں سنایا جاتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر مالدار اور خوش ہونا چاہتے ہو تو یہ بات جو بیان کر رہا ہوں اس کو دماغ میں رکھو، شکر شروع کرو۔ کیا کرو؟ شکر۔ کیا شروع کرو؟ بولو جلدی بولو۔ اور شکر سے پیسے بڑھتے ہیں، کسی میاں کے تعویذ سے بڑھتے ہیں، یہ میں کو کنفرم نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں بھی میاں ہوں، آپ تو سب جانتے ہی ہو، مگر یہ میاں لوگوں نے بڑا معاملہ گھپلا کر دیا، اللہ معاف کرے۔ رب سے دوری بنا دی لوگوں کی۔ دیکھو جب میں کوئی ایسی بات کہوں تو کدھر دماغ نہ لگانا اپنا، بہت دماغ لگاتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ، میں کامن بات کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے، میں اس ممبر پہ میں اگر کسی کے بارے میں جان بوجھ کے کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کسی بھی طرح کی بات نہیں، مگر بتا رہا ہوں کہ اس طرف نہ جاؤ کہ جب تمہیں پرابلم آئے تو کسی میاں کے تعویذ کے پاس جاؤ۔ نہیں، یہ کوئی فالتو بات ہے، اس سے بچو۔ تعویذ برکت کی چیز ہوتی ہے، مگر ہر کام میں تعویذ نہیں ہے۔ جب پرابلم آئے تو شکر ادا کرو، تعویذ کی برکات ضروری ہیں، ہم مانتے ہیں، برکات سے میں منکر نہیں، مگر میری بات سنیں آپ، اپنی زندگی میں شکر شروع کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں، اب طریقہ بھی بتا رہا ہوں، بیوی اپنے آدمی سے کہے ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک کھا پی رہے ہیں، ہم سب کچھ یامین بھائی سب کچھ معاملہ کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں، اور کھانا پینا بھی سب کچھ ہے، مگر میرا آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں، بے شک اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہے بولو؟ یہ جو گھر میں اناج بھرا ہوا ہے، یہ گھر میں برکت اللہ کی ہے، یہ رحمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو پھر عورت اس بات کو سیکنڈ کرے، بالکل صحیح۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر عورت ایسے کرے گی اور مرد اس کے ساتھ مل کے شکر ادا کرے گا تو کہتے ہیں ایک گھر میں نہیں بلکہ میرا ایمان کہتا ہے قیامت تک اللہ اس گھر کی برکتیں ختم نہیں ہونے دے گا۔ جو اچھا پھر اس کو میں اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے حاتم طائی کا؟ اچھا 1500 سال ہو گئے اس کو، حضور سے پہلے اس کا دنیا میں سے چلا گیا وہ، اور مسلمان نہیں تھا، مگر نام کیوں زندہ ہے؟ سخی تھا، سخی تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی کوئی دیکھا؟ بولے جی دیکھا۔ کہا کون؟ کہنے لگے میں جا رہا تھا سفر پہ نا، تو مجھے بھوک لگی تھی، ایک گاؤں میں دیہات میں چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے۔ دیہات کے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، مگر اللہ دل بڑا دیتا ہے، آؤ اندر آ جاؤ مہمان، اہلن و سہلن بٹھالا، گدا تکیہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر اس نے بکرا ذبح کیا، اور سب سے پہلے اس کی بہترین طرح سے اس نے اس کی بھونجی، اور بھوننے کے بعد اس نے کلیجی میرے سامنے رکھی، اتنی زیادہ ذائقے والی کلیجی میں نے کبھی کھائی نہیں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس سے کہا بھائی اتنی اچھی کلیجی تو میں نے کبھی نہیں کھائی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، 2 بکرے ذبح کر کے 2 کلیجی اور سامنے رکھ دی، کا کھائیے۔ وہ اس سے بہترین بھنی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہیں، یہ تو پہلے سے اچھی زیادہ بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے۔ صبح وہ آیا تو اس نے پھر 2 بکرے کی کلیجی میرے سامنے رکھی، مگر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ تعریف مت کرنا، بس کھا لو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے یہاں جب کوئی مہمان تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے اور چاہیے۔ جیسے کوئی کہتا ہے بریانی اچھی لگ رہی ہے اور لے لو، کوئی کہتا ہے یہ کھیر اچھی لگ رہی ہے اور لے لو۔ کہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعریف نہ کریں، چونکہ آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جتنے بکرے تھے سب میں نے ذبح کر دیے، اب میرے پاس کچھ بچا نہیں، اب تعریف مت کرنا، کھا لو۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے، انسان کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے اور دے اور دے، مگر انسان ایک دن کہتا ہے بس بھائی ہو گیا میرے پاس اب نہیں ہے، مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اس کا شکر ادا کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان زبان کاٹ لینا مگر یہ نہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے نا. یہ بتاؤ گرمی کون کرتا ہے؟ تو جو گرمی پہ اعتراض کرتا ہے وہ کس پہ کرتا ہے؟ ایک بار ہوا مدینے میں تیز چلی تھی، ایک صحابی نے بس اتنا کہا ہوا تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، بلکہ یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. سبحان. اپنی زندگیوں میں شکر شامل کریں. اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے بیٹا موبائل نہ دیکھو، سیدھے نیچے کو بیٹھ کے دو. بالکل جو چیز مجھے آپ سے گزارش ہے سب لوگوں سے تھوڑا سا دھیان دیں. اچھا یہ موبائل بھی بیماری بن گیا آج کل. جی ہاں باتھ روم تک میں نہیں چھوڑ رہا ہے آدمی، لیٹرین میں لے کے جاتا ہے. ہنسنا نہیں ہنسنا نہیں. دیکھو موبائل میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، قاری صاحب اپنا موبائل دے دو. آپ ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، نوجوانوں کو. یہ موبائل جب میں کھانا کھاتا ہوں تو الگ رکھ دیتا ہوں. حالانکہ بچوں کو جو کھانا کھاتے کھاتے بچے موبائل دیکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ ریسرچ ہے کہ معدے کے مریض ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو لیور کا کینسر تک ہو رہا ہے. وہ بچے جو موبائل دیکھ کے، چونکہ یہ صحیح کہ کھانا چبا نہیں پاتے اور کھانے پہ دھیان نہیں دیتے تو کھانا لگتا بھی نہیں. موبائل دیکھ رہا ہے آدمی، کھانا بھی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب موبائل ساتھ میں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو موبائل الگ رکھ دیتا ہوں. باتھ روم میں جاتا ہوں موبائل کوئی مجھ سے بات کرے تو بے وقوفوں کی طرح موبائل میں نہیں لگ رہتا، اس سے بات کرتا ہوں. مگر سنیں آپ، مگر اب جب یہ ایسا حال بن جائے، اب تک تو میں موبائل کا ہوں مالک چونکہ یہ میری مرضی پر ہے. مگر یہ جب مجھے باتھ روم میں نہ چھوڑے، گھر میں نہ چھوڑے، مسجد میں نہ چھوڑے، جلسے میں نہ چھوڑے، اسٹیج پہ نہ چھوڑے، تو اب میرا مالک بن گیا موبائل. جی جی اس سے آپ کو بچنا ہے. موبائل کو اپنا مالک یہ سوچنے کی تمیز چکو. اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. الہاکم التکاثر. اے بیٹا، اے بچے بولو مت. اے الگ بیٹھو، ادھر جا کے بیٹھو. تم اٹھو، ادھر بیٹھو، الگ بیٹھو. ٹھیک ہے بس ٹھیک. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ. حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے. کتنی جنگل بھر کے؟ یہ اس کو ایک دن میں ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے چلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں عمر بڑھتی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. بتاؤں کون سی چیزیں؟ دو عمر کے ساتھ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. عمر میں انسان بوڑھا مگر دو چیزیں جوان. فرماتے ہیں ایک تو پیسے کی خواہش، دوسرا جینے کی تمنا اور آرزو. ٹھیک ہے. اللہ کیا فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. زیادہ طلبی نے. یہ جو طلب ہے یہاں بھی مال، چاہے حرام چاہے حلال، بس مال ہونا چاہیے. اور بینکوں میں جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہے مگر پیسے کے لالچی ہیں، بالکل حج بھی نہیں کریں گے، نہ زکات دیں گے، اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو معاذ اللہ اس پیسے کا جو ہے نا وہ غلط مس یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسہ رکھ لیا تو یہ ہمارا بچ گیا، جو بینکوں میں ہے وہ بچ گیا. نہیں. جو پلاٹیں خریدی گئی وہ بچ گیا. نہیں. جو زمینیں خرید کے ڈال دی وہ بچ گیا. نہیں یہ نہیں بچا. اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کی، اس کو پھر اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اس کے بعد گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کیا بچا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 5-6 بوٹی بچی ہیں. فرمایا یہ نہیں بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا. سبحان اللہ. بے شک. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ میں مسجد کو دوں گا، نہیں مدرسے کو نہیں دوں گا، مگر جب شادی ہوگی تب دیکھنا میرے پاس کتنا کم پیسہ ہے. نہ مسجد کو دے گا، نہ مدرسے کو دے گا، نہ عالم سے مصافحہ کرے گا. اگر ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی مسجد کے اماموں سے مصافحے بھر کے کیا کرو. واہ کیا کہنے سے یہ واہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بولو تو یار، بولو تو. یہ پیسہ کون سا پیسہ، یہ کون سا پیسہ؟ تیرے بعد تیرے لیے پیسہ یہ زہر بن جائے گا. تو نے پیسہ کمایا. اب اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. کہاں چلے گئے؟ بولو
قبروں کے منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی قبروں میں چلے گئے۔ اب وہ آگے بات کرتا ہے، آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، فرماتا ہے کہ ہاں ہاں جان جاؤ گے، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی بات ایک ہی ہے۔ اور دیکھو دو بار کہہ رہا ہے، ادھر کان کھول کے میری طرف دیکھو، اللہ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے؟ دو بار، بات ایک ہی ہے مگر دو بار، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ثم کا مطلب ہے پھر، یعنی میں اس کو ایسے سمجھ لیجئے، میں تم کو بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں، سمجھے؟ پھر بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مولا علی سے پوچھا اللہ نے دو مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں ارشاد فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا ایک بار مال کا حساب قبر میں دینا پڑے گا، پھر دوسرا حشر میں دینا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب نہیں، بہت اچھا اچھا ایک بار جلدی بولو، ادھر بولو، جلدی بولو۔ اب آپ یہ بھول جاؤ میں آپ کے گاؤں کا ہوں، آپ سمجھو میں تقریر کرنے والا ہوں، بس آپ سے میرا بھی رشتہ یہی ہے، بس ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھول جاؤ کہ میں کہاں رہتا ہوں، میں کون ہوں، مگر میری طرف دیکھو، غور کرو، میری طرف دیکھو، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، ہاں ہاں جان جاؤ گے، انسان ایسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اب اچھا آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو اللہ 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 اللہ، کوئی اس میں کوئی بات تو نہیں کوئی بات نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری پڑھو، اور غوث العظم فرماتے ہیں اگر آخری سمجھ کے نہ پڑھو گے نا تو مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے۔ جی بے شک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے پوری زندگی نماز پڑھنے گئے، ابھی بی بی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھے، صحیح بات، امام ان سے ناراض، اور دوسروں کا نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کسی کا ہاتھ دیکھیں گے، کسی کا پیر دیکھیں گے۔ کچھ تو اتنے کھوسٹ بوڑھے ہوتے ہیں جب یہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں تو مسجد میں جا کے خرافات کرتے ہیں۔ میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، جو ایسا کرتا ہے اسے کہہ رہا ہوں۔ جائز بات، کوئی بچے مسجد میں آ جائیں تو مارتے توڑتے ہیں انہیں، بالکل، یہی تو ہیں بھونڈے لوگ، یہ جہاں جائیں۔ اب سنو میری بات، غور کرو، آپ سے میں کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان دیں، آپ غور کریں۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، جی بولو، کہہ دو، ہاں کہہ دو، ہاں کہہ دو۔ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ یہاں کوئی بندہ آخری تقریر سننے آیا ہو، جی بے شک، بہت اچھا پیغام، ہو سکتا ہے نا، بڑی نصیحت، ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا کبھی دیکھا ہے تم نے جنریٹر شریف میں آپ نے کوئی بے نمازی جب مرنے والا تھا تو فرشتہ آیا تھا اس کے پاس اور کہا کہ بھئی بے نمازی ہو جہنم میں جاؤ گے ورنہ توبہ کر لو، کبھی کہا؟ نہیں، کبھی کہا؟ بولو، کبھی کہا؟ کسی بے نمازی سے حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی پی لے، اور وہ دنیا سے جب جائے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، اور جب اٹھے گا تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، یہ کان کھول کے سننا، یہ بلکہ اٹھے گا فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ۔ اب جو نماز میں میری بات سن رہے ہیں آپ، نہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ بتاؤں میں آپ کو، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذمہ کرم سے نکل گیا، جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اب میری طرف غور کریں اور توجہ کریں، میری طرف غور کریں، مگر آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا؟